ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عسيم وكل بعد ذلك مهين كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إن أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليهم مسكين وغدوا على أرض خاسرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال عوصتهم ألم أقل لكم لولا تصدقون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فاستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كساكن إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما آد فأهلكوا بريح صرصر عاتية
القوم فيها صرعى كأنهم عاجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ويومئذ وقعت الواقية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا حنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين وليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم المكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فصدق باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم جو دین رنگین ہے جوان ہے تیری شہادت کی برکتیں ہیں جو دین رنگین ہے جوان ہے حسین اسلام کی رگوں میں تیرا مقدس لہو رواں ہے عرق عرق ہے جدید فطرت رخ مشیت دعا دعا ہے عرق عرق ہے جدید فطرت
رخ مشیت دھواں دھواں ہے حسین مصروف شکر حق ہیں گلو اصغر سے ہوں رواں ہے کھڑے ہیں جواب بنتا نہیں بنائے کھڑے ہیں شابیر سر جھکائے جواب بنتا نہیں بنائے مطالبہ کر رہی ہے بانو بتاؤ بچہ میرا کہاں ہے مطالبہ کر رہی ہے بانو لگی ہے اکبر کے دل پر برچے تڑپ رہی ہے جناب لیلا لگی ہے اکبر کے دل پہ برچے تڑپ رہی ہے جناب لیلا عجب تعلق ہے مامتا کا کہاں کھٹک اور کہاں سے ماں ہے تعلق ہے مامتا کا حسین ابن علی سنبھل کر بڑی دلیری کا انتہا ہے حسین ابن علی سنبھل کر بڑی دلیری کا انتہا ہے یہ کوئی خیبر کا در نہیں ہے یہ لاش پر نوجوان ہے یہ کوئی خیبر بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمجرمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد
محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله سبحانه وتعالى يقول إليك المهاجر لله ورسوله ثم يدرك الموت وقد وقع أجره عند الله. قال الله کسی عزیز کی مثال سماعت نہیں پڑھ پاتا اور قبول نہیں کرتا. اللہ نہ کرے کسی باپ کو دیکھنا پڑے تو وہ اپنے بیٹے کی مثال سماعت واپس پڑھ جاتا. محمد نہیں لوگوں سب کا بیٹا ایسا بیٹا ہے جس کے ہم یہاں بہت سے بات کرتے ہیں. دنیا سے اس باپ کے لیے بے چین ہے اور یہ ہم سب بے چین ہیں اس بوڑھے باپ کے لیے کہ جس کی زندگی کا تنہا سہارا مرحوم تھا. اور ہمارے پاس میں ان کو تسلی دینے کے لیے الفاظ میں نہ کلمات ہیں نہ کوئی اور راستہ ہے. مالک ان بوڑھے ماں باپ کو اور ان کی بہنوں کو مالک ہی صبر دے گا اور قوت برداشت دے گا. اور ان کے ساتھ زخم منتقل ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ منتقل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹا سے بچہ کبھی مگر وہ بھی اپنی بچپن کی چھاپ چھوڑ کے چلا گیا. اسی سال ثواب ہے 3 نام چھپتے ہیں 3 نام دیے جاتے ہیں. لیکن اب آپ سب جانتے ہیں ان میں سے ایک ابھی شریعت کے اعتبار سے ذمہ دار ہوا تھا مکلف. میں نے بہت چھوٹے بچے کے لیے کوئی روایت پڑھی ہے. ایسے بچے اگر چلے جاتے ہیں تو ماں باپ کی شفاعت ہو جاتی ہے. امید ہے کہ وہ کم سے کم ہم سب کی شفاعت کا ذریعہ بنے. وہ کسی سال ثواب کا محتاج ہے. دونوں جوان بچوں کے ساتھ وہ تیسرا ان کے کنبے کا جوان یہ حادثے کا شکار ہوا. یہ نہیں اندازہ ہے کہ اس کے گھر میں اس کے علاوہ کوئی مفہوم ہے کہ نہیں. ابھی تک بات سامنے نہیں آئی ہے. اللہ سب کو صبر کو میں نے
دو آیتیں پڑھی ہیں. پہلی آیت مصیبت پڑھنے پر مومنین کا رویہ کیا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دو، خوشخبری دو کہ جب ان پہ مصیبت پڑتی ہے تو وہ فوراً یاد کرتے ہیں کہ جانے والا چلا گیا، نبی کون رہنے آئے ہیں، ہم سب وہیں سے آئے ہیں اور ہمیں وہیں واپس جانا ہے. یہ آیت میں نے خود اپنے تسلی کے لیے بھی پڑھی ہے اور آپ کی تسلی کے لیے. دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے تو میرے بے شنگا وہ طالب علم جو ہمارا استاد بھی ہو گیا تھا ہمارے جامعہ کا، اپنی تنظیمی میں صلاحیت کی بنیاد پر، اس سے مربوط گزارش کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی راہ میں نکل پڑے اپنے گھر سے اور اس کے بعد اسے موت آ جائے، دنیا کے ہر اچھے کام پر جگہ دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ اور رسول کی راہ میں ہجرت کرنے والے کے لیے اللہ خاص کر کے کہتا ہے کہ اس کا اجر میرے اوپر ہے. اور پھر دو تذکرے کرتا ہے وقال اللہ غفور الرحیم. انسان کی دو مشکلیں ہیں، گناہوں کو لے کے جانا اور گناہوں کی سزا سے بچ کے آخرت کی نعمتوں تک پہنچنا. اللہ نے دونوں چیزوں کا تذکرہ کر دیا، غفور الرحیم کہہ کے دونوں چیزوں کا اطمینان دلا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، ابھی میں اس کی وضاحت تھوڑی کروں گا، اگرچہ سب اہل علم میرے سامنے تشریف فرما ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہجرت کرے گا اسے اللہ دو وعدے اس کے لیے کر رہا ہے. ایک اس کے گناہوں کی مغفرت اور دوسرے اس کے لیے رحمت. اس کا کو کب کریں مجھے نام معلوم ہے، فاتحہ پڑھوا دیں. راگندہ ذہنی ہے، ذہن سے نکل گیا تھا کہ اس وقت کی مجلس ان دونوں نامحالوں ہی کے اشارے ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ان کی بہن اور ہم سب کی بیٹی دعوت الزہرا کی لائق طالبہ اینا زہرا کی ترہیم کے لیے بھی ہے. مجھے ان دونوں مدرسوں میں نے انہیں بتایا ہے کہ میرے شاگرد ہمارے استاد ہیں، تو اس جامعہ کے بچے بھی، چھوٹے بچے، کوئی مجھے دادا بھی کہتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارا باپ نہیں، تمہارا دادا ہوں. اور جامعۃ الزہرا کی ہر بچی مجھے ابا کہتی ہے. اور دنیا جانتی ہے کہ بیٹیاں باپ کو زیادہ چاہتی ہیں اور باپ بھی بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. غم کے بعد غم پروردگار کے فیصلے ہیں، ہمیں اس پہ راضی رہنا ہے. تو بہت زیادہ گفتگو کرنے کی حیثیت میں نہیں ہے، لیکن جن مرحومین کے سارے سوال کی مجلس ہے، ان میں سے ایک بچی ہے اور ایک بیٹا ہے. بچی کے بارے میں ان کی معلومات جو ان کی ماں کی جگہ ہے، سب سے ایک ہی بات معلوم ہوئی کہ پڑھنے میں بہت اچھی اور نیک بھی رہتی ہے. راہ بچیوں سے واقف نہیں ہو سکتا، لیکن جامعہ کے ایک ایک بچے سے دھیرے دھیرے واقف ہو جاتا ہوں اور برسوں تک ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نماز، مسائل ان سے اتنا قریب لے آتا ہے کہ ان کے نفسیات تک کا پتہ چل جاتا ہے. میں نے محمدی مرحوم کے انتقال کے بعد جملہ کہا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز میں جنازے میں یہ گواہی دی جائے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگار
ہم اس سے جو دنیا سے چلا گیا ہے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ اللہ نے یہ سبق سکھایا ہے کہ زندگی میں بھی نہ سامنے مومن کا الزام لگانا اور اس کا دل دکھانا اور اس کی اعانت جائز ہے، اور نہ پیٹھ پیچھے زندگی میں بھی۔ لیکن زندگی میں اگر تم اس کا خیال نہیں رکھتے تھے تو اب مرنے کے بعد تمہیں چاہے تمہاری جانکاری میں ان کی جو بھی برائیاں رہی ہوں مگر اسے اپنے حافظے سے محو کر دو، اور آج سے یہ عملی زندگی تمہاری ہو جائے کہ میں اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ اکثر لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ ہم اس کے ہزاروں گناہ جانتے ہیں، کو اپنی مجھے تنگ کر رہی ہے، مجھے مجلس نہیں پڑھتے رہی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ تو ہم کیسے گواہی دیں دیں؟ اللہ ہم سے جھوٹی گواہی دلوا رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا احساس ہو تو یہ بات حل ہو جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا تم سے زیادہ میں جانتا ہوں، جو تم نہیں جانتے وہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن میرے دو کام ہیں زندگی میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھا ہے، اب مرنے کے بعد تمہیں بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ پردہ ہٹاؤ۔ زندگی میں بھی اجازت نہیں تھی۔ حقیقتاً ہم بہت مومن کے حقوق سے انتہائی درجہ لاپرواہ ہیں، اور اس کے نتیجے میں الزام تراشیاں اور بہتان جس کا پورا یہ ادارہ شکار ہوا ابھی اس حادثے میں، ہم سب کے گود کا پالا چھنا تھا ہم سے، بجائے ہم کو تعزیت دینے اور تسلی دینے کو ہمیں قاتل بنایا گیا۔ یہ چند خود غرضوں کے علاوہ کوئی نہیں سوچ سکتا، اور یہ کسی سے ہمدردی نہیں ہے، چاہے جس نے یہ سوچ نکالی ہو کہ جیسے حکومت سے پیسے وصولے جاتے ہیں ویسے مرنے کے سے پیسے وصول لیے جائیں۔ کسی نے کہا تھا کہ 10 لاکھ روپے دلوانا ہے، تو کسی نے جواب دیا کہ وہ جو چلا گیا اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، 10 لاکھ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، البتہ تم دلوانا چاہتے ہو، تم مر جاؤ تو تمہیں دلوائیں گے۔ میں یہ کہنے پہ اس لیے مجبور ہوں کہ ہم سب کو جنہوں نے گود میں پالا تھا اس بچے کو، اور جو سب اس طرح بے چین تھے جیسے ان کے گود کا پالا مر گیا ہو، ہمارے اوپر الزام لگایا گیا کہ ہم نے زبردستی یہاں سے نکال دیا اور بھگا دیا، اور روز ذمہ دار آتے تھے اور کہتے تھے کب جا رہے ہو کب جا رہے ہو۔ جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد نہیں رکھی لوگوں نے، اور افسوس یہ ہے کہ جھوٹ کے قافلے کی سربراہی کچھ وہ لوگ کر رہے تھے جو بظاہر علم دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں ایک بات ان سے کہنا چاہوں گا کہ نصیحت لیں، سیکھیں۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اچھے کاموں کو انجام دینے کا جو سلیقہ سکھایا ہے، اس میں ایک سلیقہ یہ بھی سکھایا ہے، قاضی تنظیم رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو باقاعدہ پڑھتے تھے کہ اسلام میں صرف مقصد کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، اچھے مقصد کے لیے اچھا ذریعہ بھی اپنایا جانا ضروری ہے۔ جھوٹی گواہی دے کے کسی غریب کو کچھ دلوا دینا، اسلام اس کو صحیح نہیں قرار دیتا۔ آپ کو ہمدردی تھی 10 لاکھ روپے دلوانے کی، آپ شرافت سے آگے بات کرتے کہ گھر کا اکیلا بچہ، ہمیں سب معلوم ہے اور ہم اپنی ذمہ داریاں جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شور بچا کے کرنا اور ہوتا ہے اور خاموشی سے کرنا اور ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب جذبات دھارے میں بہ رہے ہو اس وقت ہاتھوں میں کچھ پہنچا دینا، اسے برباد کرا دینا ہوتا ہے، لیکن جب جذبات کنٹرول ہو جائے تو پھر پوری پڑی ہوئی پہاڑ جیسی زندگی کو جب کوئی پوچھنے نہیں آتا ہے، اس وقت ان کنبوں کے جو لاوارث ہو جاتے ہیں ان کی ہمیشہ کے لیے کیئر کرنا اور چیز ہے۔ میں صراحت سے کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے بھی حادثات ہوئے ہیں، ہم کسی کے انتقال پر فوراً ضرورت کے مطابق تدفین اور تجہیز وغیرہ کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے پہنچاتے ہیں اور پہنچایا بھی ہے، ہم اسے بیان نہیں کر سکتے اس لیے کہ مومن کی عزت ہماری نگاہوں میں ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کو، معصومین سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔
شہرت کرنے کی اجازت نہیں ہے، مومن کی آبرو کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے بھی ہوا ہے، ہمارے درمیان خدمت گزاروں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تجہیز و تکفیر وغیرہ کا سب کا انتظام کیا گیا، لیکن الزام تراشیوں کی حد ہے۔ ایک طرف یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہاں کوئی تعزیت نہیں دی گئی اور کچھ خدمت نہیں کی گئی، نہ جانے کیا کیا۔ تو میں خدمت کے سلسلے میں عرض کروں کہ بے شک ابھی تک ہم نے ان کو کوئی پیکج نہیں دیا اور کوئی پیکج ہم دے گے نہیں کہ 10 لاکھ دے دیو، 20 لاکھ دے دیو، 5 لاکھ دے دیو۔ یہ دنیا داری کی نیت ہے۔ میں اس مجلس میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لائیو جا رہی ہے، حقائق دنیا تک پہنچے، اس ادارے کو اور اس کے خدمت گزاروں کو اور ان اساتذہ کو جتنے بیٹھے ہیں اور ہم سب قادروں کو انتہائی درجہ چند بدسرش لوگوں نے انتہائی درجہ بدنام کیا ہے۔ بے شک ہم نے ابھی تک نہیں دیا کچھ، اور اس لیے نہیں دیا کہ ہمارے تجربے ہیں کہ پیسہ اس کو ملتا ہے تو ایسے لوگ جو ان غریب بچوں کے گھروں سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ ایک بچے کے 5-5 ہزار گھروں سے وصول کی گاڑی لے کے آنے والوں نے انتظام کیا تھا، ہو سکتا غلط ہو لیکن ہمیں یہی معلوم ہوا۔ لوٹ کے کھا جاتے ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں، ولیمے ہوتے سیوں 40 ہوئے تک خوب خرچ کرا دیا، اب اس کے بعد پلٹ کے کوئی نہیں آتا کہ ان کے گھر کا خرچ کیسے چل رہا ہے، اس وقت کوئی دیکھنے نہیں آتا۔ لیکن اس ادارے نے مہم چلائی ہے کہ جو خدمت سے جڑا تھا اسے کبھی لاوارث نہ چھوڑو، اس لیے کہ زمانے کا امام ہمارا وارث ہے اور ہم اس کی غیبت کے دور میں انہوں نے کہا تھا کہ یتیم آنے والے محمد کی سرپرستی کرو، لہذا ان سے دوری کے باعث جو دین سے محروم ان تک دین بھی پہنچا رہے ہیں، اور اگر ہمیں خبر لگ جائے کہ کہیں ضرورت مندی ہے تو پوری کوشش کرتے ہیں اس کی کفالت کرنے کی، اور قوم کے تعاون سے ہوتا ہے۔ کہ دنیا داری والا مزاج تھا کہ کوئی 10 لاکھ دلوا دیا جائے، 20 لاکھ دلوا دیا جائے، یہ قومی ادارہ ہے، یہاں سے امام ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یہ کوئی میری جیب سے نکل کے جانے والا نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ میں وعدہ تو نہیں کر سکتا ہوں کسی چیز کا بھی، میری وعدے کی قیمت کیا ہے، لیکن اب تک کی ہماری تاریخ یہ ہے کہ خدمت گزاروں کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے گھر کو لاوارث نہیں چھوڑا گیا۔ ہمیں محمدی مرحوم کے گھر کے حالات معلوم تھے، لیکن وہ مرحوم چھوٹا بچہ جو چلا گیا جس کا بڑا بھائی ہے تعلیم مدرسے کا، مجھے ابھی اس کے گھر کے حالات بھی معلوم ہوئے تو اور بدتر حالات۔ اللہ نے ہم سب کے دلوں میں نرمی دی ہے، محبت دی ہے، ہم جنہیں نہیں جانتے ان تک بھی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا ابھی ایک پورا اقدام گواہ ہے۔ 36,000 لوگوں تک پہنچنے کے لیے اللہ نے حالات فراہم کی، توفیق دی، اور ہم نے نہیں دیکھا اس میں کون ہے، کون پارٹی ہے، کون ساتھ ہے، کون ساتھ نہیں ہے۔ امانت ہے ہمارے ہاتھ میں، اس امانت کو وہاں پہنچانا ہماری ڈیوٹی ہے جہاں ضرورت ہے۔ اسی طرح سے دوسری بدنامی ابھی چند دنوں پہلے مجھے معلوم ہوا، میری بیٹی کے ای میل پر، یہی کی پڑھی ہوئی بیٹی جو مشہد گئی ہے جامعۃ الزہرا کی، اس نے پوچھا کہ یہاں شہرت دی جا رہی ہے کہ جنازے کے ساتھ جامعۃ الزہرا اور تنظیم کا کوئی آدمی نہیں گیا، جبکہ یہاں مینیجر جامعۃ الزہرا، شوگر پیشنٹ، روزے دار، بیمار، ان کی اہلیہ، جو انچارج جامعہ، دونوں عمر کے لحاظ سے ویسے نہیں کہ اتنی کئی دن کی غم و اندو کی مصیبتوں کو دن بھر دھوپ میں کھڑے رہ کے لاشا جنازہ حاصل کرنے کی کوششوں کے بعد وہ جاتے، لیکن یہاں سے ان کو بھیجا گیا۔ مولانا میر عباس صاحب اس علاقے میں ایک بزرگ کی حیثیت سے تنظیم سے وابستہ جانا جاتے ہیں، ان کو بھیجا گیا تسلی کے لیے، لیکن الزام لگایا گیا جنازہ ایسے ہی بھیج دیا گیا۔ میں سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرنا آپ کو بھی ہے، مرنا ہمیں بھی ہے، حساب آپ کو بھی دینا ہے، حساب ہمیں دینا ہے۔ تیار رہیں آپ الزام لگانے والے سارے، دنیا میں ہم آپ سے کوئی انتقام نہیں لیں گے، لیکن آخرت میں وہ موجود ہے۔ خیر المنتقمین ہے یہ خیال اگر آپ کو ہے تو یہ عادتیں چھوڑ دیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ ہمارا بیٹا مرا ہے، ہم سے کہا جا رہا تم اس کے قاتل ہو۔ ہم نے جب یہاں مصیبت آئی تھی، بلا ایک دم سے اور یہ بند ہو گیا، اکثر مدارس سے بچوں کو رخصت کر دیا، اور مجھے بھی حالات معلوم ہے بہت سے نہیں جا سکے، انہیں مدارس میں رکنا پڑا۔ ہم نے طے کیا کہ بچے سب سے زیادہ یہاں محفوظ ہیں، بچے بچیاں بیماری سے محفوظ، راستے میں نکلیں گی، سفر میں جائیں گی، جائیں گے بیماری لے کے جائیں گے گاؤں میں، اور جانے لائق حالات ہی نہیں تھے، چھتوں پہ لوگ جا رہے تھے، لاکھوں ہزاروں لوگ نہیں جا پا رہے تھے، کون گم ہو جائے کون کھو جائے۔
ہمیں معلوم تھا کہ ہو سکتا ہمیں اس میں زحمت اٹھانا پڑے. میں نے یہ جملہ میرے احباب سب کہہ رہے تھے تقریباً کہ چھٹی کر دیے جانے دیے. میں نے کہا پہنچانے کی گارنٹی آپ لیجیے تو چھٹی کر دوں. سب نے کہا گارنٹی نہیں لے سکتے. تو پھر ہم نے کہا امانت ہے, ہم خطرے میں نہیں ڈالیں گے. میں نے کہا میں جیل چلا جاؤں گا غیر قانونی کام ہوگا. اللہ کا شکر کہ غیر قانونی کام نہیں تھا. حکومت نے, پولیس نے, ہمارے تھانے نے ہمارے اس عمل کو, یہاں کی لوکل سب شکایتیں کی گئی. یہاں شکایتیں کی گئی کہ مدرسہ کھلا ہوا ہے. آئے, دیکھا, سب قانون کے مطابق پایا, ہماری مدد کی. لیکن جب بچی کا انتقال ہو گیا, حالات کو ڈھیلے ہوئے حکومت طرف سے, تو خود ہمارے علاقے کے کھانے نے ہم سے کہا کہ اب تم بچوں کو رخصت کر دو. کب تک ان کو رکھو گے اور کب تک کھلاؤ گے؟ ہم اوپر قطن کوئی بوجھ نہیں تھا الحمدللہ. اپنی جیب سے نہیں کھلا رہا تھا میں, اللہ بھیج رہا ہے کھلا رہا. دقتیں ان کی ہوتی ہیں جن کی جیبیں مدرسوں کی جیبیں سے مشترک ہوتی ہیں. ہماری ساتھی جیب بالکل الگ ہے, جامعہ کی جیب بالکل الگ ہے. لہذا ہمیں کھلانے میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور تجربہ یہی کہ جتنا وہ کھلاتے چلے جاؤ اتنا اللہ بھیجتا چلا جاتا. ایسی مجلس نہیں پڑھتا, کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا, لیکن تنظیم کی دفاع کے لیے اور سارے یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اساتذہ اور اسٹاف کے مخلص لوگ اور انسپکٹر حضرات اور خود میں, ہم سب اپنی صفائی دینا ہمارے اوپر واجب ہو گیا قوم کے سامنے. اتنے الزام لگے اور اتنے الزام لگ رہے ہیں. فون کر کے یہاں بچوں سے انٹرویو لینے کی کوشش کی گئی. بچوں نے بتایا, ہمیں شاید یہاں کے ناظرین کو بھی پتا نہیں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا, تم کو بھگایا جا رہا. ابھی بھی ایک بچہ ہمارے پاس باقی ہے, بنگال کا ہے, اس کے جانے کا وسیلہ نہیں ہو پایا. ہم نے کہا یوں نہیں بھیجیں گے ٹرین میں بھر کے تمہیں جب تک تم سیف نہیں ہوگے. ہر استاد کہہ رہا میرے گھر چلو, میں بھی کہہ رہا ہوں میرے گھر چلو. یہ بچے بچیاں ہیں, میرے اپنے ہیں, ان کو ہم بھگائیں گے کیوں؟ یہ اگر میں آئیں گے تو اپنی روزی لے کے آئیں گے, ہمیں بھی اس میں کچھ کھلا کے جائیں گے. تو میرے عزیزوں, میں نے چند باتیں کہنا لازم سمجھی, اس لیے کہنی ہے. اگرچہ مجلس کبھی اس طرح نہیں پڑی ہے. میں واپس آؤں, میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس بچیوں کو اتنا ہی جانتا ہوں. میرا عام تجربہ ہے کہ ہماری ہمیشہ اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹیاں تم سے اچھی ہیں, تم ان جیسے ہو کے دکھاؤ. لیکن ان میں بھی وہ اچھی بچی تھی دنیا سے چلی گئی, جس کی زندگی سے ہم براہ راست واقف تھے. محمدی مرحوم بچپن سے یہاں تھا. ہم نماز میں گواہی دیتے ہیں, اللہ دلواتا ہے, حفظ آبروئے مومن کے لیے گواہی دلواتا ہے کہ بس اب اس کی بھلائی کے علاوہ اور کوئی تذکرہ نہیں ہوگا. اذکروا موتاکم بالخیر. مرنے کے بعد کوئی ہو جو تمہارے درمیان ہے ایمان والے, خیر سے اس کا تذکرہ کرنا. اور اس کی پریکٹس یہی کرا دیتا, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. جب اللہ سے کہا ہے کہ خیر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, تو اب بندوں کے سامنے خیر کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا. یہ تربیت کا آغاز ہے. لیکن میں نے اسی وقت جملہ کہا تھا کہ شاید محمدی مرحوم وہ پہلا انسان ہوگا کہ اس کی نماز جنازہ میں, اگر میں کھڑے ہو کے ہم نہیں پڑھ سکے, نماز جنازہ وہیں ہوئی جاتے, نماز جنازہ میں اگر ہم کھڑے ہو کے پڑھتے اور یہ کہتے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, تو یہ بالکل ہماری واقعی گواہی ہوتی. اس لیے کہ بچپن سے آج تک مرحوم سے بھلائی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں دیکھا. میرا خیال سے ہم سب اس بات کے یہاں گواہ ہوں گے. میں ممکن مبالغہ کہلائے لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا, خطیب اعظم تابصرہ کی وفات کے بعد جو ملتا تھا وہ کہتا تھا کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے, سب سے زیادہ مجھے چاہتے تھے. بہت اچھے, بہت بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں, میں کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں اتنی چھوٹی سی عمر میں, اور وہ بھی بہت محدود زندگی, طالب علم کی زندگی, اور پھر جامعہ میں استاد ہونا, 24 گھنٹے نظارت بھی, اور تعلیم بھی, اور تربیت بھی, اور قلم کی نگرانی بھی, اور مسائل کا بتانا بھی, اور ترجمہ بھی, اور تعلیم بھی, اور مقالہ نویسی بھی, اور کمپوزنگ بھی, اور جتنے کام لے لو اس سے. اللہ نے اسے بجانے کتنی صلاحیتیں دی تھی. لیکن جس کے پاس سے بھی گزر گیا تھا, مولا علی کی اس ارشاد کا مصداق بن کے گزرا کہ ایسی زندگی جیو کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں جب تک زندہ رہو, اور جب مرو تو تم پہ روئیں. ایسے اہل علم نے جب سے مجھے پیغامات بھیجے کہ بس ایک ملاقات کے لیے ہم آئے تھے,
جامعہ میں اور تھوڑی دیر ساتھ رہا اور ایسا تاثر چھوڑا، وہ بھی رنجیدہ تھے. کم ہوتے ہیں ایسے لوگ کم سینی میں جس طرح وہ سجا تھا مرحوم. اللہ ہم سب کو اس سے بہتر نمونے انشاءاللہ عطا کرے گا. قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ہم کو ایک آیت ہٹاتے ہیں تو اس سے بہتر جو جیسی پھر دیتے ہیں. اس قوم کی ضرورت ہے مستقبل ساز علماء کی. میں نے جو آیت پڑھی اس سلسلے میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں بس. کہ قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہجرت کرتا ہے، ہجرت کا لفظ بولنے کے بعد آدمی سمجھاتا ہے وطن چھوڑ کے کہیں جانا. اگر ہجرت اللہ کی طرف کی اور رسول کی طرف کی، یعنی وطن جو چھوڑا ہے وہ اپنا دین بچانے کے لیے اور احکام خدا پہ عمل کے لیے چھوڑا ہے. جہاں ہے وہاں دین کو خطرہ ہے تو وطن چھوڑا. یا مثلا وہ فریضہ جو اس کے ذمے وہاں ادا نہیں ہو رہا، وطن میں روزی نہیں، جائے گا جہاں وہاں روزی حاصل کرے گا اور دین کو خطرہ وہاں نہیں ہوگا. اللہ اور رسول کی طرف اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کرنے والا چاہے جس مقصد سے ہجرت کر رہا ہے وہ مقصد پورا کر پائے یا وہ مقصد پورا نہ کر پائے اور درمیان میں اسے موت آ جائے، دونوں صورتوں میں وہ کامیاب ہے. مثلا مکے سے نکلے مدینے جا رہے ہیں، آیت بھی نہیں حالات میں آئی ہے، مکے سے نکل کے مدینے جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں دین بچانے کے لیے، مکے سے مدینے پہنچ نہیں پائے، راستے میں وفات ہو گئی، تو اللہ کہتا فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر ہے. اور بھی ہوں گی آیتیں میرے پیش نظر نہیں نہ میں نے اس نظر سے پورا پڑھا ہے، لیکن روایات اور آیات کے درمیان یہ بات دیکھنے کو ملی ہے. ابھی رمضان گزرا ہے، ساری عبادتوں میں رمضان کے لیے یہ ارشاد ہے حدیث قدسی میں اللہ کا کیا صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. مالک سب کی جزا تو ہی دے گا، پھر میں روزے کی جزا کیا دوں گا؟ سب تیرے لیے ہے مگر تیرے لیے روزہ ہے خاص کیا ہے؟ اس پر تفصیل سے بات کرنے کا وقت بالکل نہیں. اور آپ خود پڑھے لکھے جانتے ہیں کہ روزہ اور دوسری عبادتوں میں بڑا فرق یہ ہے کہ باقی عبادتیں کچھ کرنے کا نام ہے، نماز، حج، زکوٰۃ، خمس، سب کچھ کرنے کا نام، جہاد، سب کچھ نہ کچھ کرنے کا نام. اور جہاں سے آدمی کچھ کرتا ہے وہیں سے دکھاوے کا جذبہ آ جاتا ہے، ریاکاری کا آنے کا امکان ہوتا ہے. لیکن روزہ اس عبادت کا نام ہے، اس میں کچھ کرنا نہیں ہے. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ کچھ کاموں کے نہ کرنے کا نام ہے. تو جب کرنے کا نام نہیں ہے تو ریاکاری نہیں آ سکتی. اور ہر عبادت کا ہدف ہے قربتاً اللہ، اللہ کے قریب لے جانا. اسے 2 طرح سے علماء نے پڑھا ہے، اہل علم سب جانتے ہیں. ایک یہ کہ صوم لی، اس میں ریاکاری نہیں رکھو گے تو میرے لیے ورنہ رکھو گے نہیں. روزہ ہے کوئی، نماز تو ہم ریاکاری کے لیے پوری پڑھ سکتے ہیں 4 رکعت اس حال میں، لیکن پورے دن کھانا پینا ہر چیز چھوڑے رہے، یہ ریاکاری اس میں ہو ہی نہیں سکتی. کو کر کے دکھانا تھوڑی ہے، نہ کرنا ہے. اور ہر عمل کا ہدف ہے اللہ کی قربت. تو روزے کو وہ طاقت دی ہے کہ یا تو اس میں ریاکاری نہیں، لہذا کہہ رہا میں دوں گا، جبکہ سب کی جزا وہ دیتا ہے. اور جب وہ کہہ رہا اس کی میں دوں گا جزا تو سمجھ میں نہیں سکتا آدمی کہ کیا ملنے والا ہے. اور اسے دوسری طرح پڑھا گیا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، میں خود ہی اس کی جزا ہوں. یعنی یہی وہ عبادت ہے جہاں خلوص اتنا بڑھتا ہے اور ریاکاری اتنی غائب ہوتی ہے کہ قربت کی منزلیں وہاں پہنچ جاتی ہے کہ جو مولا حسین کا ارشاد تھا کہ ماذا فقدا من وجدک، جس نے تجھے پایا اس نے کھویا کیا ہے. تو روزہ رکھ کے وہ عبادت ہوتی ہے جو خدا کو مورد دار پا لیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سوال. میں نے اس نیت سے، اس ارادے سے کبھی نہ پڑھا، نہ سوچا، نہ ڈھونڈا کہ کہیں اور بھی اس طرح کچھ آیا ہے، لیکن آج جب یہ آیت پڑھی تو میں نے دیکھا فقط وقع اجرہ علی اللہ. ہجرت کرنے والا چاہے وہاں نہ پہنچے جہاں پہنچنے کے لیے نکلا تھا،
راستے ہی میں انتقال ہو جائے تو یہ عمل ایسا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا اجر اللہ پر، اللہ میرے مالک ہر کام کا اجر تیرے اوپر ہے، وضو بھی اجر تو دے گا، نماز کا اجر بھی تو دے گا، خیرات کا اجر بھی تیرے اوپر، کس کے اوپر اور ہے؟ تیرے علاوہ کوئی نہیں اجر دینے والا۔ مگر یہ شرف یہاں مل رہا ہے کہ ہجرت اگر اللہ رسول کی طرف کی گئی تو اللہ کہہ رہا ہے اس کا اجر میرے اوپر۔ میں یہ پہ گزارش کروں گا کہ ایک موضوع تحقیق کا ہم اپنے جو مبلغین سے اور مقالات لکھواتے ہیں تحقیق کراتے ہیں، اس میں موضوع رکھا جائے کہ اس لہجے کے وعدے کن کن اعمال خیر کے لیے اللہ کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ وقع اجر اللہ والا، سب کا اجر اللہ کے ذمہ، لیکن ان میں سے جو خصوصی طور پر اللہ جن نیکیوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے ان پہ دھیان دیا جائے کہ کم سے کم ان نیکیوں کو تو آدمی ایک مرتبہ زندگی میں انجام دے لے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والا۔ ہجرت اپنا وطن چھوڑ کے کہیں جانا پہلا تصور یہی ہوتا ہے، لیکن جیسے قرآن میں وقت نہیں لوں گا، قرآن کریم میں جگہ جگہ آیات الہی کے مختلف پہلو ہیں، اور ایک پیغام کے بعد اس سے زیادہ گہرائی اور گہرائی والا پیغام ہے۔ اس کی مثال ہم لوگ دن رات مجلسوں میں پڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جو کسی کو مار ڈالے اس نے سب کو مار ڈالا، اور جو کسی کو زندہ کر دے اس نے سب کو زندگی دی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا کہ مولا مار ڈالے تو سمجھ میں آتا، زندہ کرے کیا مطلب؟ کوئی کس کو زندہ کر سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جو زندہ کر دے، اللہ نے کہا ہے زندہ کر دے سے مراد یہ ہے کسی کی جان بچا لے، کوئی ڈوب رہا اسے نکال لے، کوئی دب گیا گھر کے نیچے دیوار کو اسے بچا لے، کسی کو خون چاہیے اسے خون دے اس کی زندگی بچا لے۔ تو ایک ہی زندگی بچانے والا پوری حیات آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو جان زندگی دینے والے کا شرف اسے ملے گا۔ اس کے بعد یہ امام نے فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے، اس کے بعد پھر فرمایا کہ اس کا ایک اور باطن ہے، اس کے اندر ایک اور پیغام ہے۔ آپ سب کے علم ہے، میں سننے والوں کے لیے دوہرا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کسی کو مارنا، کسی کو بچانا، ایک کو سامنے مار ڈالنا اور ایک کو بچانا یعنی زندگی زندہ کرنا یعنی بچا لینا زندگی۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ یہ قتل اور یہ احیا، مار ڈالنا اور زندہ کرنے کا ایک اور مطلب ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر کسی کے کسی غلط عمل سے کوئی آدمی راہ ہدایت سے ہٹ جائے تو اس نے اسے مار ڈالا۔ میں اگر بیٹھ کے تیز بارش ہوئی ہے اور درخت گر گئے ہیں، آندھی آئی ہے، تو میں گانا شروع کر دوں، بکنا شروع کر دوں کہ کون سی رحمت ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی آدمی بہک جائے اور رحمت خدا کا انکار کرنے لگے تو یہ میں نے اسے مار ڈالا۔ اگر میری زوجہ کے سر کی چادر ہٹے اور بیٹی بے حجاب ہو جائے تو ماں نے اسے مار ڈالا ہے۔ اور اسی طرح سے امام نے فرمایا کہ اور اسی طرح سے اگر کسی بات سے، کسی کوشش سے، کسی عمل سے کوئی بہکا ہوا انسان راہ ہدایت پہ آ جائے تو یہ اسے زندہ کر دیا۔ تو ایک ہی آیت کے مختلف پیغامات ہوتے ہیں۔ یہ جو ہجرت کی آیت ہے اس کے پہلا مفہوم یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اپنا دین بچانے کے لیے، اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ہجرت کر کے دوسری جگہ جانا اللہ اور رسول کی طرف۔ اس کا دوسرا پیغام جو معصومین کے ارشادات میں موجود ہے، اس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہجرت جسمانی نہیں ہوتی، ہجرت جغرافیائی نہیں ہوتی کہ مثلا امریکہ سے چھوڑ کے لندن چلے گئے، انڈیا سے چھوڑ کے کینیڈا چلے گئے۔ ایک ہجرت ہے جسمانی، ایک ہجرت ہے آدمی نہ جگہ بدلتا ہے نہ کہیں ظاہری طور پر آتا جاتا ہے، اس کے اندر ہجرت کا ایک سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اور وہ ہجرت کا ایک ہی ہے، وہ عقائد کی تاریکی سے عقائد کی نور کی طرف منتقل ہونا، وہ بے عملی سے باعمل ہونے کی طرف منتقل ہونا، وہ برے اخلاق چھوڑ کے اچھے اخلاق کی طرف منتقل ہونا، اپنے اندر کی وہ تبدیلی
جو اللہ سے دوری کو ہٹاتی رہے وہ بھی ہجرت ہے. جہالت سے علم کی طرف منتقل ہونا بھی ہجرت ہے. اور اسراء میں موت آ جائے تو اللہ کہتا فقط وقع اجرہ علی اللہ. یہ جو دنیا سے جوانی کی عمر میں چلے گئے انہوں نے سب نے اپنے وطن سے ظاہری ہجرت بھی کی تھی کہ وطن چھوڑ کے آئے تھے پڑھنے کے لیے، اور اس کے بعد اب بظاہر یہ وطن واپس جا رہے تھے جو ہجرت نہیں کہلائے گی، لیکن ان کی باطنی ہجرت ہر وقت جاری ہے. برائیوں سے نیکیوں کی طرف کا سفر، بد اخلاقی سے اخلاق کی طرف کا سفر، اور عقیدوں کی مضبوطی کی طرف کا سفر تھا جو جاری. ایک صلوات دیتے ہیں محمد. بات کو ختم کروں، لیکن جو حضرات میری آواز سن رہے ہیں سنیں، ان سے گزارش اور کرنا چاہتا ہوں. ہجرت صرف دور پیغمبر کی نہیں تھی، آج کی، اور جسمانی ہجرت نہیں تھی، صرف جغرافیائی ہجرت نہیں ہے. ہجرت کی ایک اور قسم ہے. ہجرت جیسے عمل خیر ہے، اس کے بعد اس کے سامنے گناہ ہے جس کا نام ہے تعرب بعد الہجرہ. گناہ کبیرہ کی فہرست میں بار بار کہتا ہوں، شہید دستگیر شیرازی کی کتاب گناہ کبیرہ پڑھی جائے، ضرور پڑھی جائے. اس میں گناہ کبیرہ کی فہرست انہوں نے لکھی ہے، تو اس میں شرک اور کفر اور اللہ کی رحمت سے مایوسی اور عذاب خدا سے اطمینان وغیرہ بڑے بڑے گناہوں کا اور ریا کا تذکرہ کرنے کے بعد بالکل ابتدائی حصے میں جو انہوں نے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے اس میں سے ایک تذکرہ ہے التعرب بعد الہجرہ. مثلا اس دور میں، پیغمبر کے دور میں، ایک آدمی مسلمان ہوا، اپنے قبیلے میں گیا، پورا قبیلہ ابھی تک اسلام کو نہیں قبول کیا، دشمن ہے، اسے نہ نماز پڑھنے دیتا نہ عمل کرنے دیتا. کہ اپنے قبیلہ چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے، عزیز چھوڑ کے، کھیتی باڑی چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے چلا آیا مدینے. فقیروں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن کوئی پھر واپس چلے گئے اپنے مال کے چکر میں، اولاد کے چکر میں. تو یہ کہلاتا ہے تعرب بعد الہجرہ. ہجرت کے بعد پھر آرابی ہو جانا. یعنی جو دیہات کے بدو عرب ہوتے تھے، بڑے بدترین کفار مشرکین ہوتے تھے، بڑے ضدی، ان میں جب کوئی مسلم ہو کے آیا، ہجرت کر کے آ گیا، اب پھر پلٹ کے چلا گیا لالچ میں، پیسے کی، شہرت کی، اقتدار کی، تو یہ کہلاتا تعرب بعد الہجرہ. ہجرت کے بعد پھر آرابی ہو جانا. تو یہ خالی مدینہ چھوڑ کے کسی دیہات میں بدو میں واپس جانے کا نام نہیں ہے. جیسے ہجرت مدینے آنے کا نام نہیں ہے خالی، ویسے ہی تعرب بعد الہجرہ، ہجرت کے بعد آرابی ہو جانا، مدینہ چھوڑنے کا نام نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں آج بھی جاری ہیں. گناہوں کی دنیا چھوڑ کے نیکیوں کی طرف واپس آنا مکے سے مدینے والی ہجرت کا شرف دلا رہا ہے، اور نیکیاں چھوڑ کے پھر گناہوں کی طرف واپس چلا جانا وہی گناہ ہے جو کفر و شرک کے بعد ہے، کہ ہجرت کرنے کے بعد پھر آرابی ہو جانا. علم دین بھی سیکھ لیا، دیندار بھی بن گئے، اور اس کے بعد پھر وہی عربی ہیں، اسی طرح جھوٹ بول رہے ہیں، اسی طرح الزام تراشیاں کر رہے ہیں، اسی طرح سے توہین مومن کر رہے ہیں، اسی طرح سے سوء استفادہ کر رہے ہیں. یہ تعرب ہے بعد الہجرت، اور جو تعرب بعد الہجرت کے شکار ہیں انہیں اپنا حشر سوچنا چاہیے کہ شہروں میں رہ کے آدمی شہری نہیں بنتا ہے، تب بنتا ہے جب وہ برائیوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر لے. میرے عزیزوں، میں اپنے سننے والوں سے عرض کروں گا کہ ان کے غم میں بیٹھے ہیں جو سب ہجرت کر کے نیکی کی طرف آئے تھے، علم کی طرف، تقوی کی طرف، اخلاق کی طرف، تبلیغ دین کی طرف، دین اور دینداری کی طرف. میرے عزیزوں، ہم بھی توجہ دیں، ہماری زندگی میں ہر وقت ہجرت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، گناہوں سے نیکیوں کی طرف، برے اخلاق سے اچھے اخلاق کی طرف. کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسے کی لالچ میں، اقتدار کی لالچ میں، شہرت کی لالچ میں کبھی کبھی آدمی فیصلے کر لیتا ہے، ایسی جگہوں پہ چلا جاتا ہے جہاں وہ اپنے دین کا عمل نہیں کر سکتا، ایسے اقدام اٹھاتا ہے جہاں اس سے دین چھٹ جاتا ہے ظاہری طور پر، چاہے اس کو کچھ نہ محسوس ہو، لیکن بہت بڑا گناہ وہ کر رہا ہے جس کا نام ہے ہجرت کے بعد آرابی ہو جانا. ہجرت زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے جو انسانی زندگی میں ہر لمحے چلتا رہنا چاہیے، برائیوں سے نیکیوں کی طرف کی ہجرت. اور یہ پیغام دین کا بھی ہے اور دین والوں کا بھی ہے. کربلا میں بھی آج دین کے لیے جو بقائے دین کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ کربلا ہے.
یہ صدیوں کے ساری دشمنیوں کو کے باوجود اور سارے حملوں کے باوجود ہم تک دین کو پہنچایا ہے وہ کربلا ہے۔ کربلا مدینے کا نام نہیں ہے، کربلا مدینے سے ہجرت کے نتیجے کا نام ہے۔ ہجرت کے فوائد اس سے زیادہ کیا ہو سکتے ہیں، مگر وہ ہجرت کون سی ہجرت تھی؟ ہمارے معصومین کی زندگی میں وہ ہجرتیں بار بار دکھائی دیتی ہیں، چاہے وہ رسول کی ہجرت ہو، چاہے وہ حسین کی ہجرت ہو، چاہے وہ اس کی ہجرت ہو جسے اکیلے گھر سے تنہا مدینے سے بلا لیا گیا خراسان پر، اور جو ایسی بے وطنی میں دنیا سے اٹھا کہ آج تک اسے غریب الغربا کا احتجاج کیا گیا۔ ہجرت کے عالم میں کن کن مشکلوں کو ہم تک جن کا دین پہنچا ہے، آج ہمارے ملک میں جو دین ہے یہ بھی ہجرت کا نتیجہ ہے۔ مشکلات سے نکلنا اور دین کی حفاظت کے لیے مشکلات کو اٹھانا، یہ مہم جب تک چلتی رہے گی تو ہجرت کے نتائج ملتے رہیں گے۔ لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہجرت کر کے کوئی کہیں جاتا ہے، ہمارے اس ملک میں ہمارے بزرگ ہجرت کر کے آئے تو مقامی باشندوں نے انہیں سراخوں پہ لیا، ان کی خدمتیں کی۔ یہاں بھی ظلم ہوئے ایسا نہیں ہے، لیکن عام حکومتوں کی طرف سے، لیکن عام طور پر عوام کی طرف سے ہمارے اس ملک کا مزاج میزبانی کا مزاج ہے، ان بزرگوں کی میزبانی کی گئی۔ مگر کربلا کے میدان میں مسافر پہنچا تھا، اس کے ساتھ سلوک کیا ہوا، ان کو پانی نہ ملنے پائے، انہیں کھانا نہ ملنے پائے۔ بانی ترمیم تابہ سرا نے جو کربلا کی ابتداس پر کتاب لکھی ہے، ایسی تحقیقی کتاب اور کسی کتابت نہیں ملی، لیکن عربی میں فارسی میں، اس میں انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ یزید کی پہلے دن سے پالیسی تھی اور ابن زیاد کی کہ اب پانی نہ ملے، اسی لیے پہلے دن لشکر یزید کا جو رسالہ ہو کے ساتھ تھا اس نے فرات کے کنارے خیمے نہیں لگنے دیے تاکہ پانی نہ ملے، اور اس کے بعد پانی جانے پر پابندی تھی، اور 5 محرم سے خیام حسینی میں پانی پہنچنا بند ہو گیا تھا، اور پھر 7 محرم کی صبح سے خیموں میں پانی ختم ہو گیا۔ اس لیے جب 5 سے پانی آنا بند ہو گیا، ابھی لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا گھروں میں حالات تھے، تو آنکھوں سے بھی گزری ہے لوگوں کی، جب کھانا کم ہونے لگا تو بڑوں نے کہا ہم نے چھوڑ دیا بچوں کے لیے، اتنا چل جائے چلتا رہے۔ تو اس بات کو ہم نے ابھی عملی تجربہ کیا ہے، تو اگر ہم محسوس کریں کہ کربلا میں جب 5 سے پانی نہیں تھا تو پھر کیا زینب نے پانی پیا؟ حسین نے پانی پیا؟ کیا عباس نے پانی پیا؟ 7 محرم کی صبح سے تو محمد باقر پیاسے تھے، 7 محرم کی صبح سے تو سکینہ پیاسی تھی، کتنی پیاسی تھی؟ جناب زہیر قید گئے ہیں کربلا کے میدان میں، 7 محرم پانی لانے، پانی نہیں ملا، انہوں نے جملہ کہا تھا لشکر عزیز والوں، میں نے حسین کے بچے دیکھے، اتنے بچے پیاسے ہیں، اور اتنے پیاسے کہ اگر انہیں پانی نہ ملا کہ یہ مر جائیں گے۔ دشتگی سے سوچو جب 7 کو سکینہ اتنی پیاسی تھی، محمد باقر اتنا پیاسے تھے، تو یہ پیاس 8 کو کتنا بڑی، 9 کو کتنا بڑی، 10 کو کہاں پہنچی۔ اس لیے تو اصغر کم لائے ہوئے چہرے کے ساتھ سوچو جب یہ بچے پیاسے ہیں تو زینب کب سے پیاسی، حسین کب سے پیاسے، جوانوں کی موت ہوئی ہے، باپ بے چین ہے، بھائی بہن بے چین ہے۔ میں یاد دلاؤں کربلا میں کسی مجاہد نے یہاں کے نہیں کہا کہ ہمیں تھوڑا پانی مل جاتا، سمجھ تو نہیں ہے، جوان ہے، باشعور ہے، پھر یہ بابا سے پانی کیوں مانگا؟ کہ یہ پانی مانگنے نہیں آئے تھے، یہ بتانے آئے تھے کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ اب کہا آقا زخم ہے، زخم سے میرے چورے خون بہ رہا ہے، دھوپ کی شدت ہے، آتش ستائے ہے، پانی کا بیٹا پانی نہیں ہے، میں میرے منہ میں اپنی زبان رکھوں، بیٹے امتحان لینے کے لیے زبان رکھی، پانی والی بابا، ارے آپ کا دہن تو میرے منہ سے نکالا سکتا ہے، آپ کے دہن میں تو کانٹے پڑ گئے۔ کہ اکبر پانی مانگنے نہیں آئے تھے، اپنے بابا کی پیاس بتانے آئے تھے، مگر اکبر بھی پیاسے تھے۔ میں کہوں گا محمدی نکلا تھا یہاں سے، شب میں چلا تھا، روزہ رکھ کے افطار کر کے چلا تھا، وہ چل گیا گاڑی کے درمیان، میں نہیں جانتا جس کتنا ٹکڑے ہوا، مگر میں جانتا ہوں اتنا ضرور ہے کہ باپ کو بیٹے کی
لاش نہیں اٹھانا پڑی. ارے کربلا میں ایک جوان بیٹا جسے میں پیاس کا رخصت کیا کلیجے میں برچھی کھا کے سویا تو باپ نے کلیجے سے برچھی بھی نکالی اور فریاد بھی سنی کہ بابا کلیجے میں برچھی تکلیف دے رہی ہے. برچھی کی اڑی نکالی. جوان بیٹے نے توڑا کاندھا دینے والا کوئی نہیں. ارے کلیجے سے لگایا. مگر اکبر نے برچھی ڈالنے کے بعد گلے میں گھوڑے کے پائے ڈال کے چاٹ جائے باپ کو نہ آنا پڑے. جدھر سے گزرے تلواریں چلی تھی. جملہ ہے بتاؤ اربن اربا. ارے جیسے قاسم کا زندہ لاشا زندہ جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا ویسی اکبر کی زندہ جسم پر تلواریں چلتی رہی. ٹکڑے ٹکڑے ہوا جسم کہ آگے علی کا بیٹا اکیلے جنازے کو نہ اٹھا سکا. آواز کی بچوں آؤ اکیلے چلو. بوڑھا باپ اپنے بچوں کے ساتھ جنازے کو لے کے آیا. بہن پہنچی ماں پہنچی. ارے تو دنیا بن گیا ہے خون کا سیرا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے بچوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ماں باپ سورے پڑھتے ہیں سارا ثواب پڑھتے ہیں. بڑی فریضہ ہم سب کو ادا کرنا ہے اپنے اولاد کے لیے. حکم سن تو ضرورت مند نہیں ہے بس یہ دو ہیں اور ان کے ساتھ میں ساتھ میں رہوں. ان سب کی ترغیب کے لیے ایسے ہم تو سورہ توحید کی تلاوت کر لیں. اور میں اتنا ضرور عرض کروں گا الگ سے کہ جب بچی کا جنازہ پہنچا ہے انہوں نے باپ کو فون کیا ان کے تسلی دینے کے لیے بیٹی کے باپ کو تو انہوں نے بجائے اس کے کسی بے چینی کے اظہار کرتے کا مولانا مجھے انتہائی درجہ اطمینان ہے. تو ان لوگ بڑا خوشی ہے کہ ادارے کی آبرو محفوظ رہی. ہمیں صرف یہ ڈر تھا کہ بچی کا انتقال کورونا میں نہ ہوا ہو اور یہ امام مولا کا گھر بدنام نہ ہو. انہوں کا مولا کا گھر کا مطلب ان کا یہ مدرسہ ہے یہاں مولا کا پیغام پہنچایا جاتا ہے. میری نگاہ میں مولا کا گھر ہے. انتہائی صبور انسان ہے ان کے والد اور ہما پہ اللہ دعا کروں کہ پروردگار ان کی نسل میں ان کو باقی رکھ ان کے بچوں اور بیٹیوں میں دونوں طرف دین کا سلسلہ جو ان کا شوق تھا وہ چلتا رہے. اور مالک سے پروردگار سے دعا کروں گا کہ محمدی مرحوم کے خطبے میں جو نئی نسل ہے ان میں مالک اس سلسلے کو جاری رکھ اور صدر ترغیب کی بنا کے